الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فیضان قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں اور آج سورہ ہود کی آیت نمبر 91 سے قرآن پاک کا درس سنیں گے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قالوا یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول وإنا لنراک فینا ضعیفا ولولا رہطک لرجمناک وما انت علینا بعزیز۔ قوم نے کہا، اے شعیب، تمہاری زیادہ تر باتیں تو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی، اور بے شک ہم تمہیں اپنے درمیان کمزور دیکھتے ہیں، اور اگر تمہارا قبیلہ نہ ہوتا تو ہم تمہیں پتھروں سے مارتے، اور تم ہمارے نزدیک کوئی معزز آدمی نہیں ہو۔ قوم کا یہ جواب حضرت شعیب علیہ السلام کے سمجھانے پر تھا، جو حضرت شعیب علیہ السلام نے شرک سے منع کیا تھا، توحید کا حکم دیا تھا، اور ناپ تول میں کمی کرنے سے منع کیا تھا، اور آخر میں یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اے میری قوم، اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، بے شک میرا رب بڑا مہربان محبت والا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا۔ اب توبہ کے اس مشورے یا حکم کے بعد قوم کا جواب یہ تھا کہ اے شعیب، یہ تمہاری باتیں اکثر تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی، کہ تم جو ہمیں کہہ رہے ہو شرک چھوڑنے کا، وہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا، اور دوسری بات یہ ہے کہ تم ہمارے درمیان ایک کمزور سے آدمی ہو، اگر تمہارا قبیلہ نہ ہوتا تو پھر ہم تمہیں پتھر مار دیں۔ یعنی قوم کی جرأت تھی کہ اللہ کے نبی کے ساتھ اس انداز کے اندر خطاب کیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے جب یہ سنا تو ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قال یا قوم ارہطی اعز علیکم من اللہ واتخذتموہ وراءکم ظہریہ ان ربی بما تعملون محیط۔ شعیب نے فرمایا، اے میری قوم، کیا تم پر میرے قبیلے کا دباؤ اللہ سے بھی زیادہ ہے؟ اور اللہ کو تم نے اپنی پیٹھ کے پیچھے ڈال رکھا ہے، بے شک میرا رب تمہارے تمام اعمال کو گھیرے ہوئے ہے۔ یعنی شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ تم مجھے یہ کہہ رہے ہو کہ اے شعیب، تمہارے کنبے اور قبیلے کی وجہ سے ہم تمہیں کچھ نہیں کہہ رہے، ورنہ ہم تمہیں پتھر مارتے، تو یہ بتاؤ کہ میں تو تمہیں کہہ رہا ہوں کہ میں اللہ کا نبی بن کے آیا ہوں، تو تمہیں اللہ کی پرواہ نہیں ہے؟ اللہ کی عظمت کو تو تم نے پسے پشت ڈال دیا، اور میرے قبیلے کی تمہیں پرواہ ہے کہ میرے قبیلے کی وجہ سے تم مجھے کچھ نہیں کہہ رہے۔ حالانکہ اللہ کی شان تو یہ ہے کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ سب کو گھیرے ہوئے ہے، یعنی سب کچھ اللہ کے قابو میں ہے، وہ جب چاہے تم سے بدلہ لے لے۔ تو میرے قبیلے کی پرواہ سے زیادہ ضروری تو یہ ہے کہ تم اللہ کی پرواہ کرو، جو خالق ہے، جو مالک ہے، اور جو ہر شے کے اوپر قدرت رکھنے والا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا، وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ۔ اور اے میری قوم، تم اپنی جگہ کام کیے جاؤ، میں اپنا کام کرتا ہوں۔ عن قریب تم جان جاؤ گے کہ رسوا کر دینے والا عذاب کس پر اترتا ہے اور کون جھوٹا ہے، اور تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار میں ہوں۔ شعیب علیہ السلام نے یہ آخری بات ارشاد فرما دی کہ اگر تم نے میری بات نہیں ماننی اور تم نے اپنے طرز عمل پہ ہی چلنا ہے تو پھر ٹھیک ہے، تم بھی انتظار کرو، تم اپنے کام کرتے رہو، میں اپنے کام کر رہا ہوں، اور پھر دیکھتے ہیں کہ جب اللہ کا عذاب اترے گا تو پھر وہ کس پہ آتا ہے، اور سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے۔ اللہ کا عذاب اب اس بات کا فیصلہ کرے گا۔ اب اس کے بعد پھر حضرت شعیب علیہ السلام کے اس فرمانے کے بعد بھی جب قوم نے آپ کو تسلیم نہ کیا اور اپنی روش پہ چلتے رہے تو پھر کیا ہوا، اللہ تعالیٰ اس کو بیان فرماتا ہے
ارشاد فرمایا وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا بُعْدًا لِّمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودُ۔ اور جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے شعیب اور اس کے ساتھ کے مسلمانوں کو اپنی رحمت سے بچا لیا، اور ظالموں کو خوفناک چیخ نے پکڑ لیا تو وہ صبح کے وقت اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل پڑے رہ گئے، گویا وہ کبھی وہاں رہتے ہی نہ تھے۔ خبردار مدین والے دور ہوں جیسے قوم ثمود دور ہوئی۔ یعنی اب اللہ تعالیٰ نے انجام کار کو بیان فرمایا کہ پھر حکم الہی آیا عذاب کے جو متعلق تھا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت شعیب علیہ السلام اور جو ان کے سچے غلام متبعین مسلمان تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی رحمت سے بچا لیا، اور جو ظالم تھے، جو کافر تھے، جو نافرمان تھے، جو نبی کے مد مقابل کھڑے ہوئے تھے، ان کا یہ انجام ہوا کہ خوفناک چیخ ایک آئی، اور اس خوفناک چیخ کی وجہ سے وہ تمام کے تمام مر گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب ان کی حالت ایسی ہوئی کہ گویا ان بستیوں میں کوئی رہتا ہی نہ تھا، وہ بستیاں بالکل ویران ہو گئیں اور وہ تمام کے تمام لوگ مر گئے۔ تو فرمایا کہ مدین والے بھی دور ہوں، کس سے دور ہوں؟ اللہ کی رحمت سے دور ہوں، جیسے قوم ثمود دور ہوئی، جیسے حضرت صالح علیہ السلام کو نہ ماننے کی وجہ سے عذاب آیا اور قوم ثمود تباہ و برباد ہوئی اور رحمت الہی سے دور ہو گئی، فرمایا اسی طرح مدین والے بھی رحمت الہی سے دور ہوں۔ مدین والے کون؟ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم جو مدین کے علاقے میں رہتی تھی۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے نیا سلسلہ کلام شروع فرمایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ شروع کیا۔ ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو اپنی آیتوں اور روشن غلبے کے ساتھ بھیجا فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف، تو درباریوں نے فرعون کی پیروی کی، حالانکہ فرعون کا کام بالکل درست نہ تھا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کی ابتدا ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے اپنی آیتوں سے مراد یہاں پر معجزات، کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو معجزات کے ساتھ بھیجا اور روشن غلبے کے ساتھ۔ روشن غلبے سے ایک تفسیر یہ ہے کہ اس سے مراد آپ کا عصا ہے، جو نمایاں طور پر ایک دلیل تھی، ایک معجزہ تھا، دیگر معجزات میں اگرچہ شامل ہے، لیکن چونکہ اس کی وجہ سے بطور خاص حق و باطل کا فرق ہوا تھا جادوگروں سے مقابلے کے ذریعے، تو اس لیے اس کو جدا گانہ بیان کیا۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ سلطان مبین سے مراد ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وہ دلائل، وہ براہین، وہ آپ کی گفتار اور وہ آپ کا کلام کہ جس کے ذریعے آپ زبانی اعتبار سے بھی فرعون کے اوپر غالب آئے تھے۔ تو فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی آیتوں اور روشن غلبے کے ساتھ فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف بھیجا۔ لیکن فرعون کے درباریوں نے کیا کیا؟ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو نہ مانا بلکہ فرعون کی پیروی کی، حالانکہ فرعون کا کام جو ہے وہ کوئی درست نہ تھا، کوئی عقل مندی والا کام نہ تھا کہ اپنے آپ کو خدا کہلاتا تھا، ظالم تھا اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں تھیں۔ تو اب اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ درباریوں نے فرعون کی پیروی کی، تو ان کو پھر کہاں لے کر گیا؟ ارشاد فرمائے یقدم قومہ یوم القیامۃ فاوردہم النار وبئس الورد المورود واتبعوا فی ہذہ لعنۃ ویوم القیامہ بئس الرفد المرفود۔ ارشاد فرمایا کہ فرعون قیامت کے دن اپنی قوم کے آگے ہوگا، پھر انہیں دوزخ میں لا اتارے گا، اور وہ اترنے کا کیا ہی برا گھاٹ ہے، اور اس دنیا میں اور قیامت کے دن ان کے پیچھے لعنت لگا دی گئی، کیا ہی برا انعام ہے جو انہیں ملا۔ یہ ہے فرعون اور اس کے درباریوں کا انجام، کہ درباریوں نے فرعون کی پیروی کی اور فرعون ان کو کہاں لے کر گیا؟
اب ان کو راہ جہنم کی طرف لے گیا، اور قیامت کے دن یہ انجام ہوگا کہ فرعون اپنی قوم کے آگے ہوگا اور اس کی قوم اس کے پیچھے ہوگی، کیونکہ جو بھی گمراہ ہے، جس کے وجہ سے قوم گمراہ ہوتی ہے، وہ گمراہ کرنے والا وہ جہنم میں آگے آگے جائے گا اور اس کی قوم اس کے پیچھے پیچھے جائے گی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی فرما دیا کہ دنیا کے اندر بھی اور قیامت کے دن بھی فرعون اور اس کے ماننے والوں کے پیچھے لعنت لگا دی گئی۔ دنیا کے اندر بھی فرعون کو اچھے الفاظ سے کوئی یاد نہیں کرتا، فرعون کا لفظ آتے ساتھ ہی فرعونیت، شیطانیت اور اس طرح کے تصورات ہی ذہن میں آتے ہیں، اور فرعون کے اوپر لوگ لعنت ہی کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ فرعون پر دنیا میں بھی لعنت جو ہے وہ اس کے پیچھے لگا دی گئی، اور قیامت کے دن بھی اس پر لعنت ہوگی، اور صرف فرعون نہیں بلکہ جو اس کے ماننے والے اس کے ساتھی تھے ان کا بھی یہی معاملہ ہے۔ اب ان سارے واقعات، یعنی کتنے سارے انبیاء کے واقعات بیان ہوئے، حضرت نوح علیہ السلام کا، حضرت شعیب علیہ السلام کا، حضرت صالح علیہ السلام کا، حضرت ہود علیہ السلام کا، یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، یہ سارے نبیوں کے جو واقعات بیان کیے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَىٰ نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ، فرمایا یہ بستیوں کی خبریں ہیں جو ہم تمہیں سناتے ہیں، ان بستیوں میں کوئی قائم ہے اور کوئی کاٹ دی گئی، یعنی مختلف بستیوں کی باتیں بتائی گئیں۔ فرمایا کہ یہ جو بستیوں کے ہم واقعات آپ کو سنا رہے ہیں، ان بستیوں میں کوئی بستی تو ابھی قائم ہے، یعنی یوں قائم ہے کہ اس کے کچھ آثار باقی ہیں، جیسے قوم سمود ہے۔ قوم سمود کی بستی آج بھی موجود ہے، ابھی بھی عرب شریف کے اندر مدائن صالح نام سے یہ علاقہ موجود ہے، وہاں ان کے گھر بھی موجود ہیں، وہ کنواں بھی موجود ہے جہاں سے وہ پانی پیا کرتے تھے، یہ پورے کا پورا ایریا ابھی محفوظ ہے، لیکن وہ نشانات ہیں، وہاں بستا کوئی نہیں۔ لوگ وہاں پر سیر و تفریح کے لیے بھی جاتے ہیں، کچھ ویسے جو ہے وہ چلے جاتے ہیں، اگرچہ سیر و تفریح کی نیت سے وہاں جانا جو ہے وہ جائز نہیں ہے، لیکن اس کے کچھ آثار باقی ہیں۔ اور کچھ بستیاں وہ ہیں کہ جو بالکل ملیا میٹ ہو گئیں، اور ان کا کوئی پتہ نہیں کہ وہ دنیا کے اندر وہ بستیاں کہاں بستی تھیں۔ تو فرمایا کہ کچھ بستیاں تو ابھی قائم ہیں کہ نشانات باقی ہیں، اور بہت ساری وہ ہیں کہ جو روئے زمین سے کاٹ دی گئی، جن کا نام و نشان بھی باقی نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ ان جو بستیوں والے تھے، یہ جو کفار تھے، اب ان کو تھوڑا سا مزید تفسیر کے ساتھ بیان فرماتا ہے۔ ارشاد فرمایا وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مِن شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ، فرمایا اور ہم نے ان پر ظلم نہ کیا بلکہ خود انہوں نے ہی اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ تو اللہ کے سوا جن معبودوں کی عبادت یہ لوگ کرتے تھے، انہوں نے انہیں کچھ فائدہ نہیں دیا جب تیرے رب کا حکم آیا، اور انہوں نے ان کی نقصان میں ہی اضافہ کیا۔ یعنی ارشاد فرما دیا گیا کہ یہ جو بستیاں تباہ ہو گئی، بستیوں والے تباہ ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، انہوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا، خود انہوں نے کفر کیا، خود انہوں نے شرک کیا، خود یہ برے اعمال میں مبتلا ہوئے، خود انہوں نے تباہی کو دعوت دی، خود عذاب الہی کے آنے والے کام کیے، تو ان کے اعمال کا نتیجہ یہ تھا کہ ان کے اوپر اللہ کا عذاب آیا۔ ہم نے ان کے اوپر کسی قسم کی کوئی زیادتی نہیں کی۔ اور ساتھ ہی فرما دیا کہ جب ان پر اللہ کا عذاب آیا تو جن بتوں کو یہ پوجتے تھے، جن جھوٹے خداؤں کو یہ مانتے تھے، وہ جھوٹے خدا ان کے کچھ کام نہ آئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جھوٹے خدا تو خود ان کے اپنے گھڑے ہوئے ہیں، تو وہ ان کے کیا کام آ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، اب اللہ تعالیٰ نے اصول بیان فرما دیا، اپنا اصول بیان فرما دیا۔ ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ، اور تیرے رب کی گرفت ایسی ہی ہوتی ہے جب وہ بستیوں کو پکڑتا ہے جب کہ وہ ظالم ہوں، بے شک اس کی پکڑ بڑی شدید دردناک ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اصول بیان فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ ایسی ہی ہوتی ہے جب قوم ظالم ہو جائے، جب بستیوں میں اکثریت ظالموں کی ہو جائے، جب وہ اپنی بری روش کو ترک نہ کریں، اپنے سمجھانے والے کو ماننے سے انکار کر دیں اور اپنے برے اعمال کے اوپر ہی چلتے رہیں، تو پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ رب العالمین گرفت فرماتا ہے، پکڑ فرماتا ہے، اور اس کی پکڑ پھر ایسی ہی ہوتی ہے، اور اس کی پکڑ بڑی شدید دردناک ہے۔
اب یہ پچھلی قوموں کے اعتبار سے بیان کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس امت کو جو ہے وہ بیان فرماتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کو دعوت دی، یعنی امت دعوت جس میں مسلمان بھی شامل اور کفار بھی شامل، یعنی پوری کی پوری امت جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مخاطب کیا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان فی ذلک لآیۃ لمن خاف عذاب الآخرہ ذالک یوم مجموع لہ الناس وذالک یوم مشہود. بے شک اس میں اس کے لیے نشانی ہے جو آخرت کے عذاب سے ڈرے. وہ ایسا دن ہے جس میں سب لوگ اکٹھے ہوں گے، اور وہ دن ایسا ہے جس میں ساری مخلوق موجود ہوگی. فرمایا کہ یہ جو کچھ بیان کیا گیا، قوموں کے احوال بیان کیے، نبیوں کی تشریف آوری بیان کی گئی، اور جو کچھ بیان کیا گیا، فرمایا اس میں عبرت کی نشانی ہے ہر اس آدمی کے لیے جو اللہ کے عذاب سے ڈرنے والا ہے. اور ساتھ ہی فرما دیا آخرت جو ہے وہ ایسا دن ہے جس میں سب لوگ اکٹھے ہوں گے، ساری مخلوق اس میں موجود ہوگی. اب قیامت کی بات ہوئی تو اللہ تعالیٰ قیامت کے اوپر مزید کلام فرماتا ہے. ارشاد فرمایا وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَعْدُودٍ، اور ہم اسے پیچھے نہیں ہٹاتے مگر ایک گنی ہوئی مدت کے لیے. قیامت کا دن یعنی جو فوری طور پہ آ نہیں رہا، فرمایا اسے ہم پیچھے کیوں ہٹا رہے ہیں؟ اس لیے کہ اس کی ایک مدت مقرر ہے. اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ اتنے عرصے تک لوگوں کو مہلت ہے، مانے نہ مانے ان کو مہلت دی ہوئی ہے. تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کا دن مقرر کیا ہوا ہے، اس لیے اس مقررہ مدت تک قیامت نہیں آئے گی، تب تک لوگوں کو مہلت دی ہوئی ہے. لیکن جب وہ دن آ جائے گا، جب قیامت آ جائے گی، اس دن کیا ہوگا وہ اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں ارشاد فرماتا ہے. ارشاد فرمایا یوم یأتی لا تکلم نفس الا بإذنہ فمنہم شقی و سعید. جب وہ دن آئے گا تو کوئی شخص اللہ کے حکم کے بغیر کلام نہ کر سکے گا، تو ان میں کوئی بدبخت ہوگا اور کوئی خوش نصیب ہوگا. یہ ہے قیامت کا منظرنامہ کہ قیامت کے دن بدبختوں کا گروہ ہوگا اور نیک بختوں کا گروہ ہوگا. کوئی بدبخت ہوگا، کوئی نیک بخت ہوگا. اب یہ جو بدبخت ہیں ان کی حالت قیامت کے دن کیسی ہوگی، اور جو نیک بخت ہیں ان کی حالت قیامت کے دن کیسی ہوگی، اور پھر قیامت کے بعد کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ نے اگلی آیتوں میں اس کو بیان فرمایا. ارشاد فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ. تو جو بدبخت ہوں گے وہ تو دوزخ میں ہوں گے، وہ اس میں گدھے کی طرح چلائیں گے. خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک ان ربک فعال لما یرید. وہ اس میں تب تک رہیں گے جب تک آسمان و زمین رہیں گے، مگر جو تمہارا رب چاہے. بے شک تمہارا رب جو چاہتا ہے وہی کرنے والا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدبختوں کا حال بیان فرما دیا. فرمایا کہ جو بدبخت ہیں وہ جہنم میں ہوں گے، اور جہنم کے اندر گدھے کی طرح چلائیں گے، گدھے کی آواز کی طرح چلائیں گے، کبھی اونچی آواز میں، کبھی نیچی آواز میں، کبھی زور سے، کبھی پست آواز سے. جو اس کی مختلف آوازیں ہوتی ہیں ان آوازوں کے اندر وہ چلائیں گے، اور یہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. فرمایا جو بدبخت ہوں گے وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، مگر یہ کہ جو تمہارا رب چاہے. یہاں جو آیت مبارکہ میں فرمایا مگر جو تمہارا رب چاہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو کفار جہنم میں جائیں گے تو وہ ایک عرصے تک رہیں گے، پھر جن کو اللہ چاہے گا نکال دے گا، یا جب تک چاہیں گے وہ جہنم میں رہیں گے پھر اللہ تعالیٰ جہنم سے نکال دے گا. یہ مراد نہیں. اصل یہاں بیان ہو رہا ہے آگ میں ڈالنے کا. فَفِي النَّارِ، آگ کے اندر ہوں گے. تو آگ میں جب تک اللہ چاہے گا کفار کو رکھے گا. پھر کچھ عرصہ وہ بھی آئے گا کہ جب ان کو آگ کے عذاب سے نکال کر سردی کے عذاب میں ڈالا جائے. تو وہ جو سردی کے عذاب میں ڈالا جائے گا وہ فی النار سے استثناء ہے، یعنی ہوں گے عذاب میں لیکن کبھی آگ کے عذاب میں اور کبھی سردی کے عذاب کے اندر. تو یہاں استثناء اس معنی کے اندر ہے. یہ نہیں ہے کہ جہنم کے اندر جو کفار کو ڈال کے کبھی ان کو نکال بھی لیا جائے گا، کبھی نکالا نہیں جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ وہ جہنم میں رہیں گے. ہاں مسلمانوں کا یہ ہے کہ مسلمان جہنم میں اگر جو جائے گا وہ بہرحال ایک عرصے کے بعد جہنم سے باہر نکل آئے گا. اب اس کے بعد جو سعادت مند ہے، خوش نصیب ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ فرماتا ہے. ارشاد فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ
فلا تک فی مریۃ مما یعبد ہؤلاء ما یعبدون الا کما یعبد آباؤہم من قبل وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنقُوصٍ، اور وہ جو خوش نصیب ہوں گے وہ جنت میں ہوں گے، ہمیشہ اس میں رہیں گے جب تک آسمان و زمین رہیں گے، مگر جو تمہارا رب چاہے۔ یہ ایسی بخشش ہے جو کبھی ختم نہ ہوگی۔ یہاں جنتیوں کا، سعادت مندوں کا تذکرہ فرمایا، وہ جنت میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ جب تک آسمان و زمین۔ یہاں دو باتیں عرض کروں گا۔ اوپر آیت میں کافروں کے بارے میں بھی یہی فرمایا گیا، بدبختوں کے بارے میں، کہ جب تک آسمان و زمین ہے تب تک وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، آگ میں رہیں گے۔ یہاں پر سعادت مندوں کا فرمایا کہ جب تک آسمان و زمین ہے تب تک وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ سعادت مند ہمیشہ جنت میں، بدبخت ہمیشہ آگ کے اندر جب تک آسمان و زمین۔ تو آسمان و زمین تو ہمیشہ نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہنم میں رہنا یا جنت میں رہنا بھی ہمیشہ کے لیے نہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو لفظ ہے ما دامت السماوات والارض، عربی زبان کے اندر یہ اس معنی میں نہیں آتا کہ آسمان و زمین چونکہ فنا ہونے والے ہیں لہٰذا ہمیشگی بھی ختم ہونے والی ہے۔ ما دامت السماوات والارض ان کے محاورے کے اعتبار سے ہمیشہ ہی کے معنی میں ہے، یعنی ناقابل انقطاع، جو کبھی ختم نہیں ہوگا، جس میں کبھی جو ہے تعطل نہیں آئے گا، جو کبھی ختم ہونے والی چیز نہیں ہے، یہ عربی کا محاورہ ہے۔ تو لہٰذا اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ بھی آسمان و زمین تو جیسے دنیا جب ختم ہوگی، قیامت آئے گی تو آسمان و زمین تو فنا ہو جائیں گے۔ جب یہ فنا ہو جائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ مدت ہے، اس مدت کے بعد جنتیوں کا جنت میں ہونا ختم اور جہنمیوں کا جہنم میں ہونا ختم، ایسا نہیں ہے۔ یہ جملہ ہی اس معنی میں ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے معنی میں۔ اب یہاں پر جو جنتیوں کا استثناء فرمایا گیا، یعنی سعادت مندوں کا، کہ وہ جنت میں ہوں گے ہمیشہ ہمیشہ مگر جو تمہارا رب چاہے، یعنی جتنا عرصہ چاہے گا اللہ تعالیٰ ان کو جنت سے نکال دے گا۔ تو ایسا نہیں، یعنی یہ مراد نہیں ہے کہ جنتی جنت میں جائیں گے پھر ایک عرصے بعد ان کو نکال بھی دیا جائے گا، یہ نہیں۔ یہاں پر وہ مسلمان مراد ہیں جو جنت میں جانے سے پہلے کچھ عرصہ جہنم میں رہیں گے، یعنی گناہ گار مسلمان، یا اعراف کے اندر رہیں گے۔ تو یہ جو ان کا کچھ عرصہ جنت سے باہر رہنا ہے، یہاں استثناء کے اندر وہ والا عرصہ مراد ہے۔ تو لہذا جنتی جنت میں ہمیشہ اور کفار جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عطاء غیر مجذوذ، یہ جو بخشش ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، یہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت میں جو ارشاد فرمایا تھا وہ فرمایا تھا تو اے سننے والے، ان کی عبادت کرنے والوں کے بارے میں شک میں نہ پڑنا، یعنی بتوں کی عبادت کرنے والوں کے بارے میں شک میں نہ پڑنا، یہ ویسے ہی عبادت کرتے ہیں جیسے پہلے ان کے باپ دادا عبادت کیا کرتے تھے، اور بے شک ہم انہیں ان کا پورا پورا حصہ دیں گے جس میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر سننے والے کو مخاطب کیا، فرمایا کہ بتوں کی جو عبادت کرنے والے ہیں ان کے بارے میں تم کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ یہ جہنم میں جائیں گے۔ یہ بتوں کی ایسے ہی عبادت کرتے ہیں جیسے ان کے باپ دادا کیا کرتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم انہیں ان کے عذاب کا حصہ پورا پورا دیں گے، کمی نہیں ہوگی۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ ایسا نہیں ہے کہ ان کے بڑے جو ہیں چونکہ وہ ان کو گمراہ کرنے والے تھے، چونکہ ان کو عذاب دیا جا رہا ہے لہذا ان کے عذاب میں کمی ہو جائے گی، نہیں، ان کو ان کے اعمال کی وجہ سے پورا عذاب دیا جائے گا اور ان کو ان کے اعمال کی وجہ سے پورا عذاب دیا جائے گا، عذاب کے اندر کوئی کمی نہیں ہوگی۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ ان کا عذاب ان پر ڈال دیا جو ان کا عذاب ان پر ڈال دیا جائے، ہر ایک اپنے اعمال کا بدلہ دے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تو اس کتاب میں اختلاف کیا گیا، اور اگر تمہارے رب کی ایک بات پہلے طے نہ ہو چکی ہوتی تو ان کا فیصلہ کر دیا جاتا، اور بے شک وہ لوگ اس قرآن کی طرف سے دھوکے میں ڈالنے والے شک میں ہیں۔ فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب دی گئی اور اس میں اختلاف کیا گیا۔ اختلاف سے مراد یہاں پر کہ کچھ نے مانا کچھ نے نہ مانا۔ موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کی گئی، کچھ نے اسے مانا کچھ نے نہ مانا، یہ ان کا آپس کا اختلاف تھا۔ اب ان کے نہ ماننے پر فیصلہ کر دیا جاتا، ماننے والے کو جزا ملتی، نہ ماننے والوں کو سزا ملتی، اور ان کو دنیا کے اندر ہی
اس کا پورا پورا بدلہ دے دیا جاتا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسا نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو حتمی بدلہ اور انجام اور صلہ ملنا ہے وہ قیامت کے دن ملنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ یہ بات طے فرما دی ہے اور یہ فرما دیا ہے کہ قیامت کے دن ہی پورا پورا فیصلہ ہوگا، لہذا دنیا کے اندر ان کو مہلت دی گئی، دنیا کے اندر عذاب جو ہے وہ اس کی حد تک دیا گیا، جو پورا پورا انجام ہوگا وہ قیامت کے دن ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور بے شک ان سب کو تمہارا رب ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے گا، بے شک وہ ان کے تمام اعمال سے خبردار ہے۔ اس کے بعد فرمایا فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، تو تم ثابت قدم رہو جیسا تمہیں حکم دیا گیا ہے، اور وہ بھی جو تمہارے ساتھ رجوع کرنے والا ہے، اور اے لوگو تم سرکشی نہ کرو، بے شک وہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی حکم ہے، اور جو آپ کے ساتھ رجوع کرنے والے ان کو بھی حکم ہے کہ ثابت قدم رہو، استقامت دکھاؤ، اور پھر لوگوں سے فرمایا کہ اے لوگوں تم سرکشی نہ کرنا، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ اس کے بعد پھر لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، اور ظالموں کی طرف نہ جھکو ورنہ تمہیں آگ چھوئے گی، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی حمایتی نہیں، پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ یعنی ارشاد فرمایا کہ ظالموں کی طرف نہ جھکو، جو اللہ کو نہیں مانتے، یعنی جو بھی کفار ہیں کسی بھی وجہ سے، یعنی کسی بھی اعتبار سے وہ کفار ہیں، فرمایا ان کی طرف نہ جھکو، ظالموں کی طرف نہ جھکو ورنہ تمہیں آگ چھوئے گی۔ یہ آیت مبارکہ بڑی وضاحت کے ساتھ ایک حکم شرعی کو بیان کر رہی ہے کہ کفار کے ساتھ دوستیاں، قلبی دوستیاں لگانا اور ان کی طرف دلی تعلقات اور محبت کے ساتھ جھکنا جو ہے یہ حرام و ناجائز ہے، لہذا اس کی اجازت نہیں ہے۔ دنیاوی معاملات کے اندر جو معاشرت گزارنے کے لیے یا کاروباری تعلقات یا نوکری وغیرہ کے تعلقات میں اس کی اجازت کی صورتیں ہیں، لیکن کفار کے ساتھ قلبی دوستیاں لگانا، گہرے تعلقات قائم کرنا، دلی محبتیں جوڑنا، اس کی شریعت کے اندر اجازت نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ، اور دن کے دونوں کناروں اور رات کے کچھ حصے میں نماز قائم رکھ، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، یہ نصیحت ماننے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اور صبر کر کیونکہ اللہ نیکی کرنے والے کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی، فرمایا دن کے دونوں کناروں اور رات کے کچھ حصے میں نماز قائم رکھو۔ دن کے دونوں کنارے کیا ہیں؟ جب دن بالکل چڑھا ہوتا ہے، یعنی دوپہر کا وقت، دوپہر سے ایک کنارہ ہے اس کا صبح کا اور ایک کنارہ ہے شام کا۔ صبح کے اندر فجر کی نماز آ گئی اور شام کے اندر ظہر اور عصر کی نماز آ گئی، اور جو رات کا کچھ حصہ ہے اس میں مغرب اور عشاء آ گئی۔ تو گویا پانچوں نمازوں کا بیان اس آیت مبارکہ کے اندر موجود ہے کہ دن کے دونوں کناروں میں نماز قائم رکھو اور رات کے کچھ حصے میں نماز قائم رکھو، اور فرمایا کہ بے شک نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ بندہ نیکی کرتا ہے، اس نیکی کی وجہ سے گناہ مٹا دیا جاتا ہے۔ بہت سے نیک اعمال ہیں جن کے بارے میں صراحتاً موجود ہے کہ یہ عمل کریں گے تو گناہ مٹ جائیں گے، جیسے ہر نماز پہلی نماز سے کے بعد کے جتنے گناہ ہیں ان کو مٹا دیتی، ایک رمضان سے اگلا رمضان درمیان کے گناہ معاف۔ تو اس طرح بہت ساری فضیلت کی چیزیں موجود ہیں کہ گناہ جو ہے وہ نیکیوں کی وجہ سے مٹ جاتے ہیں۔ ہاں کبیرہ گناہ جو ہے وہ توبہ سے مٹتے ہیں، وہ توبہ کے بغیر نہیں مٹتے۔ تو فرمایا کہ یہ نصیحت ہے، نصیحت ماننے والوں کے لیے۔ ساتھ ہی فرمایا کہ صبر کر کیونکہ اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والے کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے گزشتہ قوموں کے حوالے سے ایک بات بیان فرمائی، اور وہ گزشتہ قوموں کے حوالے سے جو بات ہے ہم امت کے لیے بھی اس کے اندر نصیحت۔ وہ بات کیا ہے
ارشاد فرمایا فلولا کان من القرون من قبلکم اولو بقیۃ ینہون عن الفساد فی الارض الا قلیلا ممن انجینا منہم واتبع الذین ظلموا ما اترفوا فیہ وکانوا مجرمین وما کان ربک لیہلک القری بظلم واہلھا مصلحون۔ تو تم سے پہلے گزری ہوئی قوموں میں سے کچھ ایسے فضیلت والے لوگ کیوں نہ ہوئے جو زمین میں فساد کرنے سے منع کرتے، البتہ ان سابقہ لوگوں میں تھوڑے سے ایسے تھے جنہیں ہم نے نجات دی، اور ظالم لوگ اسی عیش و عشرت کے پیچھے پڑے رہے جو انہیں دیا گیا، اور وہ مجرم تھے۔ اور تمہارا رب ایسا نہیں کہ بستیوں کو بلا وجہ ہلاک کر دے حالانکہ ان کے رہنے والے اچھے لوگ ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جو پچھلی قومیں گزری ان قوموں کے اندر ایسے لوگ کیوں نہ ہوئے جو لوگوں کو فساد سے روکتے، جو لوگوں کو گناہوں سے روکتے، جو لوگوں کو کفر سے روکتے، جو لوگوں کو خدا کی نافرمانی سے روکتے، ایسے لوگ کیوں نہ ہوئے؟ فرمایا تھوڑے سے تھے جن کو ہم نے نجات دی، ورنہ لوگوں کا حال یہ تھا کہ جو ظالم تھے وہ اپنی عیش و عشرت میں پڑے ہوئے، جو مالدار ہے وہ پیسے کے پیچھے، عیاشیوں کے پیچھے، تعیشات کے پیچھے، لگژریز کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، اور دوسرے جو تھوڑے بہت اچھے بھی تھے وہ سمجھانے سے بالکل دور تھے، دوسروں کو سمجھاتے نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیوں نہ ہوا ایسا کہ جو فضیلت والے تھے، ایسے فضیلت والے لوگ ہوتے جو دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے اور برائی سے منع کرتے۔ یہ ہمیں بھی سمجھایا گیا کہ ہمارا یہ نہیں ہے کہ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں، اگر ہم گناہوں سے بچتے ہیں تو معاشرے میں جو مرضی ہوتا رہے ہم اس کی پرواہ نہ ہو۔ لوگ برائیوں میں مبتلا ہیں، لوگ گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں، لوگ جو ہے وہ ایک سے بڑھ کے ایک گناہ کی طرف جا رہے ہیں، لوگ گمراہی کی طرف جا رہے ہیں، بد عقیدگی کی طرف جا رہے ہیں، کفر کی طرف جا رہے ہیں، دین کا مذاق اڑانے کی طرف جا رہے ہیں، بے حیائی اور نہ جانے کن کن گناہوں میں پڑے ہوئے، اور ہم بولیں کہ چونکہ ہم درست ہیں لہذا سب ٹھیک۔ جو لوگ کرتے ہیں وہ ان کے ذمے، ہماری کوئی ذمہ داری ان کو سمجھانے کی۔ فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ پچھلی قوموں کے اندر بھی ایسے لوگ ہوتے تو ان پہ بھی عذاب نہ آتا، یعنی سمجھانے والے اگر ان میں اچھی تعداد میں موجود ہوتے تو لوگ گناہوں سے رکتے بھی اور یہ قومیں عذاب سے بچتی بھی۔ تو جیسا ان کے لیے فرمایا گیا وہی ہمیں بھی حکم ہے کہ ہمارے اندر بھی جو لوگ خود نیکیاں کرنے والے ہیں، گناہوں سے بچنے والے ہیں، وہ صرف اسی کو کافی نہ سمجھیں بلکہ دوسروں کو سمجھانا، دوسروں کو نیکی کی دعوت دینا، دوسروں کو گناہوں سے روکنا، یہ بھی ان کی ذمہ داری ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنا اصول بیان کر دیا کہ اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ بستیوں کو بلا وجہ ہلاک کر دے، جبکہ بستیوں کے رہنے والے لوگ نیک ہیں اللہ تعالیٰ ہلاک کر دے، ایسا نہیں۔ اللہ تعالیٰ بستیوں کو تبھی ہلاک کرتا ہے جب ان بستیوں میں شر پھیلتا ہے، جب ان میں گناہ پھیلتے ہیں، جب خدا کی نافرمانیاں پھیلتی ہیں اور اس میں اچھے لوگ ختم ہو جاتے ہیں اور دوسروں کو سمجھانے والا کوئی نہیں ہوتا، تب اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔ اور اگر تمہارا رب چاہتا تو سب آدمیوں کو ایک ہی امت بنا دیتا اور لوگ ہمیشہ اختلاف میں رہیں گے، مگر جن پر تمہارے رب نے رحم کیا اور اللہ نے انہیں اسی کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور تمہارے رب کی بات پوری ہو چکی کہ بے شک میں ضرور جہنم کو تمام جنوں اور انسانوں سے بھر دوں گا۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو سارے لوگ مسلمان ہو جائیں، سارے خدا کو ماننے والے ہو جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمتیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے پیش نظر ایسا نہ چاہا۔ جب خدا نے ایسا نہ چاہا تو ایسا نہ ہوا۔ فرمایا کہ لوگ ہمیشہ سے اختلاف کرتے آتے ہیں، کوئی دین کو مانتا ہے، کوئی نہیں مانتا، کوئی خدا کی کتاب کو مانتا ہے، نہیں مانتا، یہ ہمیشہ سے چلتا آیا۔ وہ لوگ جن پہ خدا رحم فرماتا ہے وہی بچتے ہیں کہ وہ اختلاف نہیں کرتے بلکہ نبی کو مانتے ہیں، نبی کی کتاب کو مانتے ہیں، نبی کے دین کو مانتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ اللہ نے لوگوں کو اس لیے پیدا کیا، یعنی اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا تو انجام کار یہی ہے کہ کچھ لوگ مانیں گے، وہ ماننے کے لیے پیدا ہوئے تھے، کچھ لوگ نہیں مانیں گے، وہ نہ ماننے کے لیے پیدا ہوئے تھے۔ پھر فرمایا کہ اللہ کی یہ بات پوری ہو گئی کہ میں جنوں اور انسانوں سے جہنم کو بھر دوں گا، یعنی جو کافر جن اور کافر انسان ہے اللہ تعالیٰ ان کو جہنم سے بھر دے گا، یعنی ان کو جہنم میں ڈال دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا، یہ کلمہ سچ ہونا ہے، لہذا جنوں اور انسانوں میں لازمی طور پر ایک تعداد نے کافر ہونا ہی ہونا ہے، لیکن اپنے اختیار سے، مجبور کرنے سے نہیں۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا
وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور رسولوں کی خبروں میں سے ہم سب تمہیں سناتے ہیں جس سے تمہارے دل کو قوت دیں، اور اس صورت میں تمہارے پاس حق آیا اور مسلمانوں کے لیے نصیحت۔ فرمایا ہم جو یہ رسولوں کی آپ کو خبریں سناتے ہیں، نوح علیہ السلام کے ساتھ یہ ہوا، اور صالح علیہ السلام کے ساتھ یہ ہوا، اور حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ یہ ہوا، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ ہوا، یہ ساری خبریں سنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے دل کو قوت ملے، آپ کا حوصلہ بلند ہو، آپ کو ہمت ملے، آپ مزید اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت کے لیے، اللہ تعالیٰ کے دین کا کام کرنے کے لیے جو ہے مزید آپ جذبے کے ساتھ کام کریں۔ تو اس آیت مبارکہ سے بھی پتہ چلا کہ جو واقعات ہوتے ہیں انبیاء کے، اولیاء کے، اللہ کے پیاروں کے جو واقعات ہیں، ان کا بیان کرنا سنت الہیہ ہے، اور واقعات کے بیان کرنے سے دل مضبوط ہوتا ہے۔ جیسے ہم بھی دیکھتے ہیں کہ جب ہم سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پڑھتے ہیں، صحابہ کرام کے حالات پڑھتے ہیں، اولیاء کرام کے واقعات پڑھتے ہیں، تو ہمارے دلوں میں بھی جوش پیدا ہوتا ہے، ہمارا دل بھی مضبوط ہوتا ہے، ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ حکمت ہے واقعات بیان کرنے کے اندر، اس لیے نبیوں کا تذکرہ، ولیوں کا تذکرہ، صالحین کا تذکرہ یہ کرتے رہنا چاہیے۔ اس کے بعد فرمایا وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ، اور تم ایمان نہ لانے والوں سے فرماؤ تم اپنی جگہ کام کیے جاؤ، ہم اپنا کام کرتے ہیں۔ وَانْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ، اور تم انتظار کرو، بے شک ہم بھی منتظر ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اے محبوب، جو لوگ مسلمان نہیں ہو رہے، جو ایمان نہیں قبول کر رہے، آپ ان سے فرما دو کہ تم اپنی جگہ کام کرو، ہم اپنی جگہ کام کر رہے ہیں، تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ پھر جب وقت پورا ہوگا تو پتہ چلے گا حق پر کون تھا، باطل پر کون تھا، خدا کا بھیجا ہوا کون تھا، اور اس کے انکار کرنے والوں کا انجام کیا تھا، سچا کون تھا، جھوٹا کون تھا۔ اس کا فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور آسمانوں اور زمین کے غیب اللہ ہی کے لیے، اور اسی کی طرف ہر کام لوٹایا جاتا ہے، تو اس کی عبادت کر اور اس پر بھروسہ رکھ، اور تمہارا رب تمہارے کاموں سے غافل نہیں۔ اس آیت مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کہ آپ اللہ کی عبادت کریں، اللہ پہ بھروسہ رکھیں، اور آپ اپنا کام کرتے رہیں، اور ساتھ ہی فرما دیا کہ آسمان و زمین کا غیب سب اللہ ہی کے لیے، یعنی آسمان و زمینوں میں جو غیب ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اور اب یہاں جو سابقہ آیات میں بیان ہوا وہ ساری غیب کی باتیں تھیں، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کا پورا واقعہ غیب تھا کہ کیا ہوا ماضی کے اندر، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا، قیامت کے دن فرعون کے ساتھ کیا ہوگا، لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا، شعیب علیہ السلام کی قوم کے ساتھ کیا ہوگا، یہ ساری غیب کی باتیں تھیں۔ یہ غیب کی باتیں للہ غیب السماوات والارض، اللہ جانتا ہے، اللہ ہی جانتا ہے آسمان و زمین کے غیب، اور اللہ نے یہ غیب کی باتیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا کر انہیں بھی غیب کا علم عطا فرمایا۔ تو اس آیت مبارکہ سے جس سیاق و سباق کے اندر یہ بیان ہوا، اسے پتہ چلا کہ غیب کا حقیقی علم اللہ کے پاس ہے، اور اللہ جسے بتا دے، اللہ تعالیٰ جسے اطلاع دے، اللہ تعالیٰ جسے خبر دے، اللہ جسے اس کا علم دے، وہ بھی پھر اللہ کے بتانے سے غیب جانتا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ سورہ ہود کی آخری آیت مبارکہ تھی کہ اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کا غیب، اور اسی کی طرف ہر کام لوٹایا جاتا ہے، تو اس کی عبادت کر اور اس پر بھروسہ رکھ، اور تیرا رب اے لوگو تمہارے اعمال سے غافل نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کا فہم عطا فرمائے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔